بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشان ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ وہ حیران ہیں میرے صبر پر تو کہہ دو انہیں، جو آنسو دامن پر نہیں گرتے وہ دل کو چیر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے۔ نمبر 1 بھروسہ، نمبر 2 وعدہ، نمبر 3 تعلق، نمبر 4 دل۔ کیونکہ جب یہ ٹوٹتی ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتی مگر درد بے تحاشا ہوتا ہے۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے، وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ انسان کی کوئی اوقات اور مرضی نہیں ہے۔ اگر اوقات اور مرضی دیکھنی ہی ہے تو قبرستان بہترین جگہ ہے، جہاں نہ ہی اوقات نظر آتی ہے نہ مرضی، بس جس کی ہم تخلیق اس کی مرضی۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی بات کرے تو گھبرائیے مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، ہر گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا میرے مولا۔ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی امداد سے پورا فرما، آمین ثم آمین۔ اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ عزتوں اور حکمت والا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ راستہ جو رب تک لے جائے اسے تھامے رہیں۔ پت جھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا، جو قرض تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ دل مدفن پہ نہیں کوئی بھی رونے والا، اپنی درگاہ کے ہم خود ہی مجاور ٹھہرے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو محبت یا عزت اتنی بھی نہ دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا ہی بھول جائے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک سانولی لڑکی اور خالی جیب والا مرد ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں اللہ ان کے نصیب بھی اتنے ہی اچھے کرے، آمین۔
مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر خود کو مومن کہلانا بہت آسان ہے، لیکن تنہائی میں خود کو مومن رکھنا بہت مشکل ہے۔ اپنی تنہائی پر نظر رکھیے، کیونکہ اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ سچی محبت امر بیل کی طرح ہوتی ہے، جس کی جڑیں نہیں ہوتی، مگر پھر بھی یہ بڑی چاہت سے سوکھے درختوں سے لپٹی رہتی ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، پر کسی کا بن کے رہنا کمال ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، کچھ لوگوں سے عقیدت کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ یادوں اور دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور خوشیوں سے نوازے، آمین۔ خوشیاں بہت کم اور مختصر ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خوشیاں دے رہے ہوں تو ہر برے خیال اور بے چینی کو دل سے جھٹک کر خوش رہنا چاہیے۔ خوش رہیں اور شکر ادا کریں، اور شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ادا کریں۔ اور شکر کی سب سے بہترین عملی کیفیت یہ ہے کہ آپ پرسکون، خوش اور مطمئن رہیں۔ اپنے کل کی ساری پریشانیاں اس رب پر چھوڑ دیں جس نے آج تک آپ سے پریشانیوں کو دور کیا اور آج تک آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ آپ کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ احساس ہی بہت خوش کن ہے۔ اپنے رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر دنیاوی محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصوں کے حقدار ماں باپ ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہوتا ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ کہنے کو ہم سفر بہت ہیں اس دیار میں، چلتا نہیں ہے ساتھ کوئی 2 قدم یہاں۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول کی سنتے، عمل کرو تو زندگی سنور جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں ہمارے ہونٹوں پر ہوتی ہیں۔ جب آنسو جو ہمارے پچھتاوے کی وجہ سے ہمارے دل کو بھگا کر ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں تو پھر توبہ کی شاخیں کھل جاتی ہیں اور وہ پھل دیتی ہیں۔ توبہ کے بغیر الفاظ اور جملے خشک بن جاتے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیں، انڈا ٹوٹ کر بکھر رہا ہے، لیکن ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ ہر ٹوٹ پھوٹ بری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے اس بات پر قادر ہے کہ ٹوٹتے بکھرتے حالات میں اپنی بے مثال رحمتوں کو ظاہر کر دے۔ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون، آوازوں کے بازار میں خاموشی کو پہچانے کون۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی ضیاء ہیں بیٹیاں، جل کے خود جو روشنی دے وہ دیاں ہیں بیٹیاں۔